اور کل بڑے افسوس کی بات آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، ایک درخواست مختلف اداروں کو، ڈی جی رینجرز کو بھی انہوں نے دی، اور اس درخواست پر کیا تھا کہ جی تقی جعفر پر جو مقدمہ ہوا ہے اسے واپس لیا جائے۔ کیوں کہ زیارت عاشورہ میں اس نے وہ کتاب پڑھی ہے، کربلا میں حضرت حسین کے قاتلوں پر انہوں نے لعن طعن کی ہے، اور حضرت حسین کا قتل جب ہوا تو حکومت یزید کی تھی، اور جب یزید کی حکومت تھی تو یزید بھی مستحق لعنت ہوا۔ اب جناب جب یزید کی حکومت تھی تو چونکہ یزید کو حکومت اور تخت پر ان کے والد معاویہ نے بٹھایا تو چنانچہ وہ معاویہ بھی ذمہ دار ہوا۔ میں نے کہا یوں لے کے جائے گا آگے تو ابو سفیان پر کیوں تنقید کی، ان پر کیوں لعن طعن کیا؟ تو پھر آگے سے جواب دے گا چونکہ ابو سفیان والد حضرت معاویہ کے۔ میں نے کہا یوں کرتے کرتے کہاں لے کے جائے گا؟ حضرت معاویہ تو کربلا کے موقع پر تھے ہی نہیں دنیا میں، اس دنیا سے پہلے چلے گئے۔ آج اگر کسی کو کوئی کیس یا کسی کا کوئی قتل ہوتا ہے، کسی پر کوئی زیادتی ہوتی ہے اور وہ جناب مقدمہ کروا دے بھٹو کے خلاف، ضیاء الحق کے خلاف، یا جناب اس سے پہلے جنوجیب کے خلاف، تو اگلے کہیں گے تیری عقل ہے یا نہیں؟ کہیں متا سے تو پیدا نہیں ہوا ہے؟ ابے دماغ تیرا کام تو کر رہا ہے یا نہیں؟ ابے سٹیا تو نہیں گیا ہے؟ یہ پہلے والوں پہ الزام کیوں لگا رہا ہے؟ دنیا پھر یوں کہتی ہے۔ مجھے بتاؤ حضرت معاویہ، حضرت ابو سفیان کربلا کے واقعے سے بہت پہلے ہوئے، لیکن اب جوڑ کیسے رہا ہے؟ چونکہ وہ کربلا میں حسین کو پر ظلم ہوا، اور ظلم ہوا یزید کے دور حکومت میں، اور یزید کو تخت پہ معاویہ نے بٹھایا۔ اب معاویہ چونکہ بیٹے ہیں ابو سفیان کے، یوں کرتے 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 میں نے کل بھی ایک جلسے میں کہا، اسی طرح کی ایک بے وقوفوں کی بستی میں ایک آدمی چور رات کو چوری کرنے کے لیے ایک دیوار پہ چڑھا۔ وہ جیسے ہی دیوار پہ چڑھا تو چور کے اوپر گھر کی دیوار گر گئی، چور مر گیا۔ اب جب چور مرا تو چور کے ورثاء نے جا کر عدالت میں کیس کیا کہ بھائی یہ گھر کے مالک کو پکڑو، اس نے دیوار کچی کیوں بنائی، ہمارا بندہ مارا گیا۔ انہوں نے گھر کے مالک کو پکڑ لیا، بھائی یہ چور تمہارے دیوار کی وجہ سے مرا ہے، کچی کیوں؟ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کود کیوں رہا تھا، چوری کیوں کر رہا تھا۔ اب مالک کو پکڑا، کہا تجھے سزائے موت ہوگی۔ مالک نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے قصور میرا تو نہیں ہے، قصور تو اس ٹھیکیدار کا ہے جس نے ٹھیکہ لیا تھا دیوار بنانے کا۔ کہا ہاں تو سائڈ پہ اس کو پکڑ کے لا، اس کو پکڑ کے لائے۔ اب جناب کا تجھے سزا ہوگی۔ اس نے کہا جناب قصور تو اس مزدور کا ہے جس نے گارا بنایا تھا۔ کہا ہاں واقعی ٹھیکیدار کا قصور نہیں۔ گارے والے کو بلایا، پکڑو اس کو، اس مزدور کو لٹکاؤ۔ اس نے کہا جی وہ میرے ساتھ ایک اور مزدور تھا جو پانی ڈالنے والا تھا، پانی اس نے زیادہ ڈالا تھا تو گارا ذرا گاڑا نہیں ہوا بلکہ کچا بنا، تو اصل قصور تو پانی ڈالنے والے کا ہے۔ کہا ہاں واقعی پانی ڈالنے والے کا۔ یوں دیکھو کہاں سے وہ چور پیچھے ہی رہ گیا، وہ جو ذمہ دار نہیں ہے وہاں تک لے کر جناب جا رہے ہیں، اور پھر جناب یہ آگے تک سلسلہ۔ آج یوں اگر کہتے ہیں، میں نے رات کو بھی کہا، اگر اس درخواست کے بلبوتے پر تم حضرت معاویہ کی توہین یوں کر رہے ہو کہ جی چونکہ یزید کی حکومت تھی اور یزید کی خلافت حضرت معاویہ نے دی ہے اس لیے وہ بھی ذمہ دار ہیں، معاویہ چونکہ بیٹے ابو سفیان کے اس لیے وہ بھی ذمہ دار ہیں، اگر یہی بات ہے تو جناب پھر ذرا دل تھام کے بات سننا، یہ الزامی جواب پھر میری طرف سے سن لینا۔ اگر تم کہتے ہو ٹھیک ہے یزید تک کا معاملہ اس میں ہم نہیں پڑھتے، لیکن جو کہتے ہو کیونکہ معاویہ کی حکومت، معاویہ نے یزید کو تخت پہ بٹھایا، پھر ابو سفیان کے بیٹے، پھر یوں اور یوں، تو پھر سن، حضرت معاویہ نے اگر یزید کو تخت پہ بٹھایا ہے تو معاویہ حکمران تھا، تو حکمران بننے کا ذریعہ وہ حسن و حسین بنے ہیں، کیونکہ جب ان دونوں نے بیعت کی ہے تو ساری امت مسلمہ نے بیعت کی کہ جب حسن و حسین معاویہ کو خلیفہ مانتے ہیں تو ہم ان کو خلیفہ کیوں نہ مانے۔ تو ساری دنیا کے مسلمان اگر 19 سال معاویہ کی حکومت پر متفق رہے تو اس کا ذریعہ حضرت حسن و حسین بنے، اور پھر جب حسن و حسین نے بیعت کیوں کی کہ حسن و حسین نے دیکھا کہ آخری وقت میں ہمارے والد گرامی حضرت علی حضرت معاویہ سے مصالحت پر آ گئے تھے، دونوں کی طرف سے نمائندے منتخب ہوئے ہیں، مصالحت کمیٹی بنی ہے۔ حسن و حسین نے دیکھا کہ جب ہمارے ابا اگر معاویہ کے
کے ساتھ مصالحت پہ راضی ہوتے ہیں تو ہم کیوں نہ راضی ہوں؟ تو پھر اب ذرا صغرے کبرے ملا، یہ دور اور تسلسل جو لازم آئے گا یہ کہاں تک جائے گا؟ پھر جناب چونکہ علی المرتضیٰ نے حضرت معاویہ سے مصالحت کے لیے بیٹھے تو حسن و حسین نے دیکھا تو انہوں نے بیعت کر لی، تو پھر ذمہ دار نعوذ باللہ کہ حضرت علی ہیں، تو چونکہ حضرت عثمان شہید ہوئے تو حضرت علی وہ خلیفہ بنے نا، تو پھر ذمہ دار علی کی خلافت کے وہ حضرت عثمان ہیں، پھر جناب حضرت عثمان خلیفہ کیسے بنے؟ حضرت عمر نے دنیا سے جاتے ہوئے 6 آدمیوں کے نام دیے تھے، ان میں سے کسی کو خلیفہ چننا، اس میں حضرت علی بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، تو چونکہ 6 آدمیوں میں نام عثمان کا عمر نے دیا تھا تو پھر عمر ذمہ دار ہو گئے، کیونکہ عمر دنیا سے ابو بکر صدیق جا رہے تھے تو فرمایا میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، تو پھر عمر کی خلافت کا ذمہ دار وہ تو ابو بکر صدیق ہوا۔ اب جناب ابو بکر صدیق خلیفہ کیوں بنے کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، نبی نے آخری وقت میں فرمایا تھا میرے مصلے کو ابو بکر سنبھالے۔ جب صحابہ نے دیکھا اس مصلے کا امام اگر نبی نے ابو بکر کو بنایا تو خلافت کے مصلے کا امام وہ بھی ابو بکر ہونا چاہیے، تو پھر ذریعہ تو نبی بنے ہیں اور نبی کو چونکہ رب نے بھیجا ہے تو پھر وجہ تو رب بنے ہیں، تو کہاں سے تو سلسلہ لے کر اگر کہاں تک جا رہا ہے تو آ تو صحیح عدالت کے کٹہرے میں، تو آ تو صحیح میدان مناظروں میں، تجھے تگنی کا ناچ نہ چڑھ جایا، ہمیں بھی حق نواز کا روحانی بیٹا نہ کہنا، اور دل جلو کو پڑا فلک سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دے صحابہ کے غلام نہیں۔ تو اب دیکھو یہ درخواست اگر یوں ذمہ دار یوں ٹھہراتے جا رہے ہو، یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ جو اصل چور دیوار کے نیچے آ کے گرا تھا اس کو بچانا مقصد ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا کہ بھائی یہ چوری کیوں کر رہا تھا اور الزام کہاں تک لے کر گیا۔ کربلا میں چونکہ چور کوفی تھے، محبت حسین کا دم بھرنے والے تھے اور دھوکے سے بلانے والے تھے کہ ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے ہیں، آ جائیے آ جائیے۔ جب آئے تو خود غار میں گھس گئے کہیں۔ اب مجھے بتا جو اصل ذمہ دار ہیں وہ اپنے کو چھپانے کے لیے بات کہاں سے کام ملاتے کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ حالانکہ کربلا کے اندر حضرت حسین کو بلانے والے یہ ہے نہیں، ایسے ہی تو نہیں حضرت زینب نے بد دعا دی جس نے ہمارے حسین کو شہید کیا ہے، قیامت تک روتے رہو گے۔